عمرو بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے گھروں سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا، تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمرو بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قریش کسی بھی مارکے میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ عمرو بن عاص مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں بھی شامل تھے۔ وہ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس مارکے کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ مشہور یورپی مورخ الفرڈ بٹلر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تائید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے کی ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے عمرو بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر اور شہ سواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت و فطانت، وقار و تمکنت، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنی دلیل بازی کی جرات نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بھی تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو اپنے ہاں بلایا۔ اے اہل قریش، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد کے معاملے میں ہم سب خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی مارکے میں ہم ان کے مقابلے میں نہیں جم سکے۔ کیوں نہیں ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے؟ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانشمند سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، جو تو نے کہا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا، تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو۔ عمرو بن عاص نے کہا، میں جو چاہتا ہوں وہ اور کوئی نہیں مانے گا۔ تم سب میرے دوست ہو، مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا چلے، اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ وہاں کریں گے کیا؟ تجارت، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ تجارت نہ ہو سکی تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد کا یہ نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید، عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ ساری بات سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے۔ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست۔ خالد بن ولید نے کہا، مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے یہ بتایا ہے نا۔ چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر یعنی بحر کلزم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کام چوڑا ہے۔ بڑی بات بنی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی، اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا،
میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور ہے کیا ہے؟ کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، جب تک پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادیس ابابہ پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد نے حدیبہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔